بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروری کے مہینے میں پلوامہ حملہ ہوا، جس کے 50 منٹ کے بعد میڈیا، سیاسی جماعتوں اور نریندر مودی نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے سرحد کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کے فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے اور وہ پاکستان سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ میڈیا پر جاری بحث کی وجہ سے ان کی فوجوں کو بھی یہ ہمت ہوئی کہ وہ پاکستان کی سرحد کو کراس کریں اور پاکستان کے اندر حملہ کریں۔ انہوں نے اپنے 12 طیارے تیار کیے اور رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے پاس جو میزائل تھے وہ رافیل گائیڈڈ میزائل تھے جو کہ اسرائیل تیار کرتا ہے۔ یہ گائیڈڈ میزائل ایسے کام کرتے ہیں کہ جب ان کو ایک جگہ پر لاک کر دیا جائے، ٹارگٹ پر اس کا نشانہ رکھا جائے، تو اس کے بعد ان کا مس ہو جانا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے فائر کیا، فائر کرنے کے بعد ٹارگٹ کو لگنے کے بجائے وہ ایک جنگل میں گرا اور وہاں پر تباہ ہو گیا۔ انڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس حملے میں 350 سے زائد دہشت گردوں کو مارا گیا ہے اور جیش محمد کا ایک بہت بڑا کیمپ تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اگلے روز جب DGISPR نے پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یقیناً آپ لوگوں نے ہماری سرحد عبور کی ہے اور ہم اسے انکار نہیں کرتے۔ آپ لوگوں نے میزائل بھی مارا لیکن آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکے، اور جب ہم نے آپ کو 3 جگہ پر گھیرا ڈالنے کی کوشش کی تو آپ لوگ بھاگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم پاکستان کی سرحد میں 52 منٹ تک رہے ہیں، آپ 3 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے اور آپ بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کے DGISPR نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ نے 350 بندے مارے ہیں۔ ہم تمام میڈیا کو، عالمی میڈیا کو دعوت دیتے ہیں اور ان کو وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں حملہ ہوا تھا، تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد DGISPR نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، ہم آپ سے بدلہ لیں گے، جگہ بھی ہماری مرضی کی ہوگی اور وقت بھی ہماری مرضی کا ہوگا۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ جب پاکستان کے طیاروں نے بھارتی سرحد میں جا کر ان کے کیمپوں کو نشانہ بنایا، لیکن جان بوجھ کر نشانہ ہٹ کر لگایا گیا۔ اس کے بعد بھارتی طیارے اڑے اور پاکستانی طیاروں کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے، جس کے بعد وہاں موجود اینٹی ایئر کرافٹ گنوں نے ان کو مار گرایا اور ایک پائلٹ زندہ گرفتار کیا گیا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ اتنی خطرناک میزائل کے ہوتے ہوئے بھارت کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اسرائیل کمپنی جو کہ رافیل میزائل بناتی ہے، انہوں نے بھی اس پر خدشات کا اظہار کیا کہ نشانہ لگ جانے کے بعد، ٹارگٹ لاک ہو جانے کے بعد یہ میزائل کیسے مس ہوا۔ تو یاد رہے، مادی دنیا کے اندر لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ مد مقابل کے پاس کتنی طاقت ہے، لیکن اسلام میں ہمیشہ طاقت سے زیادہ خلوص اور جذبے کو دیکھا گیا ہے۔ اگر غزوہ بدر کی بات کی جائے تو کچھ ہی صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس گھوڑے تھے اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس مکمل تلواریں تھی۔ باقی جتنے بھی حضرات تھے، کسی کا جوتا نہیں تھا، کسی کے سر پر کپڑا نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار نہیں تھی اور کسی کے پاس زرہ تک نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ انڈیا پاکستان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک ہے۔ انڈیا کے پاس جو اس وقت جنگی طیارے ہیں وہ 1000 کی تعداد میں ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 300 سے 400 کے رینج میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج امریکہ کی میڈیا بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بھارتی فوج بالکل نکٹو ہے اور وہ پاکستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو مسلمانوں کو ہر وقت حاصل رہتی ہے کہ جب بھی وہ کفار کے خلاف میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب بھی بھارت نے کبھی کوشش کی پاکستان کو نیچا دکھانے کی تو ان کو ایسے ہی جواب ملتا رہے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھے گی۔